دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں سلمان رشید صاحب. He is an eminent travel writer and he calls himself an amateur archaeologist. And I think he is being modest here. سلمان صاحب, ہمارے ہاں اس طرح کی جو سیریس موضوعات ہیں اس پہ کوئی سیریس ڈبیٹ نہیں ہوتی, تو جنرلی لوگ ایزیلی ڈسمس کر دیتے ہیں ایزی کلیمز کر کے. مثلاً آپ نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہا ہے. پاکستانیوں کو اس بارے میں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے, احساس نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی کوئی کرائسس نہیں ہے, یہ چند انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں. ہمیں کیا کرائسس ہے, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے اسلام ہی اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے, اور ہمیں کسی آئیڈینٹی کی کیا ضرورت ہے. تو ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو سچ پیپل؟ I generally don't respond to such people. I just keep quiet. لیکن بات یہ ہے چودھری صاحب کہ آئیڈینٹی کرائسس تو ہے, ورنہ ہم کیوں سارے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو عرب ظاہر کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیے, وہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا بہت سال پہلے, ہمارے کوئی وزیر یا کچھ, ہاں یہ فورن سروس کے کوئی صاحب انڈونیزیا میں گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ جو وہاں پہ ان کا کرنسی نوٹ ہے اس کے اوپر اپنے یہ گنیش کی تصویر ہے جی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ لوگ تو انڈونیزیا تو اسلامی ملک ہے, تو یہ کیا ہے. تو وہ جو انڈونیزیا کے جو صاحب تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب ہمارے باپ دادا نے مذہب بدلا تھا, ہم نے اپنے باپ دادا نہیں بدلے. تو ہم نے اپنے جو باپ دادا بدل لیے ہیں نا, اور سلیم الرائی ایجاد کر لیا, قطب شاہ ایجاد کر لیا, یہ ایجاد کر لیا, وہ ایجاد کر لیا, یہ آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے تو اور کیا ہے. ورنہ تو ہم مانے نا کہ جی ہم یہی اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں. اچھا سر, یہ ہمارے جلیل عباس جیلانی صاحب تھے, فورن سیکرٹری بھی رہے اور کچھ دیر وہ کیئر ٹیکر فورن منسٹر رہے پچھلے سال, اور اس سے پہلے 38 سال انہوں نے فورن آفس میں گزارے, اور باقی جو ہے پوری دنیا کے جو ہیں پاکستانی مشنز اس میں. تو انہوں نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ایشیا سوسائٹی میں خطاب کرتے ہوئے سپٹمبر 2023 میں. انہوں نے کہا کہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ 5000 سال پرانی ہے. Hinduism was born in Pakistan. Taxila is the oldest university in the world. And Buddhism flourished here. تو ہم تو اس کو اون نہیں کرتے. کبھی ہم نے فخر کیا کہ ہمارے پاس ٹیکسلا جیسی یونیورسٹی ہے. اب میں نے پچھلے دنوں کسی سے بات کر رہا تھا ٹیکسلا میں, وہ بتا رہے تھے کہ ٹیکسلا کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. وہاں پہ وہ جو لینڈ گریبرز آئے ہوئے ہیں وہ اتنے قیمتی جو اثاثہ ہے اس کو جناب تباہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے, کچھ میننگ نہیں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان ڈز ناٹ ٹیک دیز تھنگز سیریسلی. سر اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل ہے نا, تو اگر ہم وہ انڈونیزینز کی طرح اگر پیچھے چلے جائیں گے تو ہم وہ آئیڈیولوجیکل نہیں ہے نا انڈونیزیا, ہم آئیڈیولوجیکل ہیں. اگر ہم پیچھے چلے جائیں گے تو آئیڈیولوجی کو بڑا دھچکا لگے گا. چنانچہ یہ تو اب آ کے ہوا ہے کہ ہم موئنجو دڑو یا ہڑپا پہ تھوڑا بہت ہمیں تھوڑا سا فخر ہونا شروع ہو گیا. 40 سال پہلے تو ہم اس کو بھی مانتے ہوئے ہم ذرا شرمندہ سے ہوتے تھے کہ جی ہاں وہ کافر لوگوں نے بنایا تھا ہم سے پہلے. تو پھر جب ہم آئے تو پھر ہم نے تو یہ بنائے مندر ڈھا کے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. تو یہ ٹیکسلا کے اوپر بھی جو ہے وہ جس طرح سے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ہی پرکھے تھے جنہوں نے ٹیکسلا بنایا, تو وہ ہم نہیں کر پا رہے, وہ صرف اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے. جی سر, مجھے کسی نے کوٹ کیا کہ موہنجو داڑو ایک صاحب گئے, غالباً انڈین تھے وہ تو یا کسی اور ملک سے تھے, تو وہاں کا جو کیوریٹر تھا اس نے کہا کہ ہم جی جتنی ہم سے احتیاط ہو رہی ہے کر رہے ہیں, یہ ہمارا تو نہیں ہے نا, یہ تو ہندوؤں کا ہیریٹیج ہے. اس حد تک بھی لوگ بات کرتے رہے ہیں. یہ اچھا ہندوؤں کا ہے وہ تو جی, اچھا ہندوؤں سے بھی 3000 سال پہلے کا ہے جی. تو یہ کہ پتہ نہیں جی ہم کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ اگر کیوریٹر یہ کہہ رہا ہے تو پھر تف ہے ہم لوگوں پہ نا, مطلب ہمیں خود ہی نہیں پتا جو ہم اس آرکیولوجیکل یا ہسٹوریکل سائٹ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے, اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا تو پھر ہم کسی کو کیا بتائیں گے. تو یہی تو ایک ہمارا مسئلہ ہے نا جی.
ہم ایجپٹ کو کریڈٹ دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے جو پبلک اوپینین لیڈرز ہیں وہ چائنا کو بڑا کریڈٹ دیتے ہیں. جب چائنا کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چائنیز بڑے میچور لوگ ہیں, بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں, ان کی تہذیب 5000 سال پرانی ہے. تو ہم اپنی 5000, بلکہ اب تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہڑپا از ایکچولی 8000 ایئر اولڈ سیویلائزیشن. تو اس پہ ہمیں کوئی فخر نہیں ہے. ہڑپا جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ برے حالات ہیں. مونجو داڑو دیکھ لیں, وہاں برے حالات ہیں. ٹیکسلا میں برے حالات ہیں. تو ہمیں تو وی ڈونٹ ویلیو آل دیز تھنگس. نہیں, ہم بالکل نہیں کرتے. وہ ہماری آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے چوہے صاحب. وہ چونکہ ہم آئیڈیالوجیکل ریاست ہیں اور اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق ہے, تو وہ ہم کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم اس طرح سے ایکنالج نہیں کر سکتے. وہ ہماری جو یہ اپنی انٹلیکچوئل بلڈ اپ ہے نا, اس کے اندر وہ آتا ہی نہیں ہے, فٹ ہی نہیں ہوتی یہ چیزیں. لیکن سر ہمارے کچھ انٹلیکچوئلز نے کوشش کی ہے اس کو فٹ کرنے کی, جن میں سے ایک اعتزاز احسن ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو بنا وہ انڈس سویلائزیشن کا جو ایریا تھا اس پہ مشتمل ہے. اور اس سے بہت سارے لوگ پھر اختلاف بھی کرتے ہیں کہ بھائی کیا انڈس سویلائزیشن واگا پہ ختم ہو جاتی تھی؟ تو یہ کیا ہے, مطلب یہ ایک کیسی اسکالرشپ ہے, یہ کنوینئنٹ اسکالرشپ کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اعتراض نے تھوڑا سا غلط کر دیا. میں نے ان کی وہ کتاب پوری نہیں پڑھی, وہ میں نے تھوڑی سی پڑھنی شروع کی تھی بہت سال, 30-32 سال پہلے پڑھنی شروع کی تھی. انڈس ساگا. جی, جی. انڈس ساگا. وہ میں جب وہاں پہنچا نا جہاں انہوں نے لکھا کہ آریان جو الیگزینڈر کا ہسٹورین ہے وہ اس کی فوج میں جرنیل تھا, میں نے چھوڑ دیا. میں کیا کہ اعتراض نو اینا بھی نہیں پتا کہ آریان الیگزینڈر تو 3 سال بعد آیا سی, اس سے آگے میرے سے نہیں پڑھی گئی. لیکن بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر انڈس سویلائزیشن تھی اور کسی نے کہا کہ وہ واگا پہ رک گئی, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہاں, وہ انڈیا میں بھی تو آپ کو سائٹس ملتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے, وہ ڈھولا ویرا اور گجرات میں. میں تو مجھے اب نام بھی نہیں یاد, اب کئی سال ہو گئے ہیں یہ چیزیں پڑھے ہوئے, تو وہ تو نام بھی نہیں اب مجھے یاد. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب جو نام انڈیا تھا وہ تو انڈس سے ہے نا, دریائے سندھو سے. سندھو سنسکرت کا لفظ ہے. وہ سندھو جو ہے وہ جب فارسی میں گیا, سنسکرت کا سندھو فارسی میں گیا, تو سین, انیشل سین جو ہے وہ ڈراپ ہو کے ہے لگ گئی. وہ ہندو دریا کو کہتے تھے آوستن میں, اینشنٹ پرشین میں دریا کا نام ہندو تھا, اور جہاں ہندو بہتا تھا وہ ہندوستان تھا. وہ ہندو جو دریا تھا, جب اس کو گریکس نے آ کے پہلی بار جو لکھا, وہ اسکائلیکس ایک جہاز ران تھا جس کو ڈیریس دی گریٹ نے ہائر کیا کہ وہ انڈس اس کو ایکسپلور کر کے دے, کیونکہ ڈیریس اس کو اینیکس کرنا چاہتا تھا انڈس لینڈز کو. تو وہ تو ہندو دریا کہتے تھے. اسکائلیکس ایک یونانی تھا, وہ اپنے یوسیج کے حساب سے اس نے ہندو دریا کو اندو یا انڈس بنا دیا, اور انڈس جہاں بہتا تھا وہ انڈیا. تو انڈیا تو یہی ہے نا جو پاکستان ہے. اگر اعتراض یہ والی آرگومنٹ دے دیتے نا تو ونر تھے. تو بڑی, ویسے بھی ان کی آرگومنٹ کوئی اتنی انویلڈ تو نہیں ہے. مطلب صرف یہاں میں اختلاف کرتا ہوں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں انڈس سویلائزیشن کے آثار ہیں, انڈیا کے اندر ہیں 20 دسیوں ہیں. وہی نا, وہ پورا اگر اس کو کرتے کمپریہنسو طریقے سے تو بہت بہتر ہوتا. اور سر ہمیں سم ہاؤ جو ہے نا انڈیا اور انڈس کے لفظ سے جو ہے, خاص طور پہ انڈیا کے لفظ سے, وہ کافی چڑ سی رہی ہے. اور ایک سٹیج تھی جب پاکستان نے کوشش کی کہ انڈین اوشن کا نام بدل کے کچھ اور رکھ دیا جائے. تو آپ کے علم میں ہے یہ کوشش جو ناکام ہو گئی تھی ظاہر ہے؟ یہ کہیں 50s میں نہیں ہوئی تھی؟ پرابیبلی 50s میں. جی جی. تو یہ بھی مطلب کیسے آپ اسے اور کیا کہیں گے؟ جیسے یہ جسے عریبین سی کہتے ہیں, یہ پرانے نقشے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ سی آف مکران کا بھی نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ عریبین سی ہم نے پتہ نہیں کب کر دیا. وہ میرے خیال ہے پاکستان کی کوشش وہاں پہ کامیاب ہو گئی, لیکن یہاں انڈین اوشن میں نہیں ہو سکی. اچھا سر, یہ جو ہے
ہمارے آپ نے کہا نا نظریاتی طور پہ ہم جو ہے نظریے پہ فرق پڑتا ہے. تو سر ملک جب ایک دفعہ بن جاتا ہے تو وہ اپنا جواز خود بن جاتا ہے. آپ کو پھر 24/7 اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے, اس کے قیام کو ویلڈ کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی. یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ اینڈ یو موو آن. تو ہم انفارچونیٹلی وہ موو آن نہیں کر سکے کہ ملک بن گیا تو ٹھیک ہے بھائی بن گیا. اور انڈین بھی بہت سارے آپ کو یہی کہیں گے کہ یار بن گیا ملک, اب آگے چلو نا. اب جیسے آئی رحمان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نوائے وقت جو ہے 1947 سے اب تک ایک ہی اداریہ لکھتا آ رہا ہے. تو ہم نے وہ ایک ہی اداریہ پکڑا ہوا ہے کہ جی ہندو ہمارا دشمن ہے, انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے, تو اس سے ہم نکل نہیں پائے. اور آج ہم کس بھنور میں ہیں, آج ہماری اکانومی کی جو سچویشن ہے, ہماری تعلیم کی, باقی شعبوں کو دیکھ لیں, وہ انڈیا دشمنی میں ہم نے سارا کچھ ضائع کر دیا. جیسے وہ منیر نیازی نے کہا تھا, غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی, جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. تو اس سے کوئی نکلنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے نکلنے کا واحد طریقہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جی وی ہیو ٹو موو آن. وہ ہم موو آن کریں گے تو ہم نکلیں گے نا. وہ ہم ہندوستان کو دشمن, وہ چاہے ہمارے بارے میں سوچتے بھی نہ ہو, ہم اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے یہ کہہ کے کہ جی وہ ہمارے دشمن ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم موو آن کریں گے تو ہم اس سے نکل پائیں گے. پھر ہم اپنا ایک جو انسیکیورٹی اسٹیٹ یہ بنا ہوا ہے اس کو یہ ساری چیزیں ختم کر کے ہم ہو سکتا ہے کہ تعلیم اور صحت کی طرف لگانے کی کوشش کریں, اور ہم اپنی آئیڈیالوجی کو ری الائن کریں تاکہ ہم تعلیم تو سیدھی کر سکیں. پاکستان اسٹڈیز کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مطلب افسوس ہی ہوتا ہے جی وہ اس میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اور سر آپ کے علم میں ہے کہ لیٹن امریکہ میں ایک ملک ہے کوسٹا ریکا, جس نے 1948 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم وی ول ابالش اور ملٹری, اور جو پیسہ بچا انہوں نے وہ تعلیم اور صحت پہ, عوام کی فلاح و بہبود پہ لگایا. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں, ایجوکیشنل انڈیکیٹرز ہیں, پورے ریجن سے بہتر ہیں. تو کیا ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ 100% نہیں تو چلے 50%, 60% کوسٹا ریکا سے. ہاں ہم بالکل سیکھ سکتے ہیں جی. کوسٹا ریکا نے تو چلیں پوری اپنی فوج ہی ایبالش کر دی نا, انہوں نے تو چھوڑا کچھ نہیں. آپ ملیشیا کو دیکھ لیں, ان کے پاس کون سی فوج ہے, اور انہوں نے کتنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. ہم نے تو ہر طرف دشمنیاں ہی پالی ہوئی ہیں نا. اگر ہم واقعی ہم ایک صلح کا ہاتھ انڈیا کی طرف ہی بڑھا لیں جی, ایران کے ساتھ بھی جینوئنلی صلح کرنے کی کوشش کریں, افغانستان کو تو بھول جائیے, وہاں تو آپ کی صلح نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی تو آئیڈیالوجی ہی کچھ اور ہے نا. تو وہاں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ صرف یہ ملٹری ریڈیوس ہی کر دیں, اور یہ جو اب یہ 1.5% آپ جی ڈی پی کا تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں, 1.5% ہی ہے نا جی آج کل. جی کچھ ایسا ہی ہے, it's one of the lowest in the world. جی ہاں جی, تو وہ اگر آپ 10% بھی کر دیں تو یہاں تو کایا پلٹ جائے گی سر. سر 10 تو بہت زیادہ ہے, 5 بھی کر دیں تو بہت تبدیلی آ سکتی ہے. تبدیلی بالکل آ سکتی ہے جی, تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے. میں اتنے اسکول دیکھے ہوئے ہیں میں نے جہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ بیچارہ اپنی محنت پہ, وہ گھر سے جتنے بچے آتے ہیں نا, وہ گھر والوں کو کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں کا بچہ آ رہا ہے تو 50 روپے مجھے دے دو ایک بچے کے, چلو 2 آ رہے ہیں تو صرف 50 روپے دے دو. اور وہ اس طرح سے بچے اکٹھے کر کے وہ جو ابینڈنڈ اسکول بلڈنگز ہیں اس میں وہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کی کمی نہیں ہے, بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں ہمارے یہاں, لیکن وہ صرف چونکہ اسپانسرشپ بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر مطلب یہی ہوگا. تو سر ہمارا جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے نا, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈیفنس پہ کچھ بھی کم خرچہ, یعنی اس کو کٹ کر دیا تھوڑا سا بھی, تو انڈیا ہمیں کھا جائے گا, کیونکہ انڈیا جو ہے نا وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. آج بھی ہمارے بڑے بڑے جو سیریس لوگ ہیں وہ اسی خطرے کا اظہار کرتے ہیں. میں سر جب پڑھ رہا تھا ایم ایس سی میں نے کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو اس میں ایک کتاب ہم نے پڑھی پاکستان فارن پالیسی, ایک انڈین کی لکھی ہوئی تھی وہ, اور اس میں اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. اس نے کہا کہ اکھنڈ بھارت کی جو ٹرم ہے نا, یہ انڈیا سے زیادہ پاکستان میں سنی جاتی ہے. اور ہمارے ایک کالم نویس نے یہ لکھا کہ نریندر مودی کے ایمان کا حصہ ہے اکھنڈ بھارت. تو ان کو میں نے کوٹ کیا
نریندر مودی جی کا ایک انٹرویو جو ایک مسلمان جرنلسٹ ہیں شاہد صدیقی انہوں نے کیا تھا. تو ایک سوال اکھنڈ بھارت کے بارے میں تھا, تو انہوں نے کہا بھائی میں نہیں چاہتا اکھنڈ بھارت ہو گیا تو انڈیا ول ایونچولی بیکم اے مسلم میجورٹی کنٹری. تو میں جو موجودہ بارڈرز ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ بڑا خوش ہوں. اس کے باوجود سر حامد میر صاحب نے لکھا کہ یہ جو ہے بی جے پی اور کانگریس ان دونوں کی پالیسی ایک ہی ہے اور دونوں اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو ریزن وتھ سچ پیپل؟ حامد میر کے ساتھ کیا آپ ریزن کر سکتے ہیں؟ وہ تو پانی سے چلنے والی گاڑی کا انٹرویو لینے چلا گیا تھا. تو اتنی اس بیچارے کی عقل اور فہم ہے, انہوں چھٹو تسی. لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جی انڈیا کھا جائے گا, یہ کوئی 20-25 سال یا 30 سال پہلے, ابھی جب میرے ساتھ کے بہت سارے ابھی فوج میں تھے, تو ایک بار پتہ نہیں کہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں فوج ریڈیوس کرنی چاہیے. میں نے اپنے فوجی دوستوں کے سامنے کر دی, انہوں نے کہا نہیں ہمیں انڈیا کھا جائے گا, تو پاگل ہوا ہے. تو میں نے کہا یار وہ بنگال بھی تو علیحدہ ہوا تھا نا, تب تم لوگوں نے کہا تھا اب انڈیا انہیں کھا جائے گا, تو انڈیا نے بنگلہ دیش کو کون سا کھا لیا ہے؟ تو یہ ہمیں بھی کچھ نہیں کھائے گا, آپ چنتا نہ کریں, یہ نہیں کھائے گا. لیکن یہ جب یہ حامد میر ٹائپ کے لوگ جو ہیں, یہ تو میں کیا کہوں مزید, اگر پانی سے چلنے والی کار پہ وہ یقین رکھ سکتا ہے تو وہ ان چیزوں پہ بھی یقین رکھے گا. بہرحال جی کار پہ ان کا, پانی سے چلنے والی کار کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی واز ناٹ دا فرسٹ پرسن ٹو انٹرویو ہم. ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو تھے وہ بیوقوف بن گئے تھے, اور پرویز ہود بھائی واز پروبیبلی دا فرسٹ ون ٹو سے کہ یہ فراڈ ہے. ہماری انجینئرنگ کونسل کے لوگ, ڈاکٹر قدیر جیسے لوگ جو ہے وہ بیوقوف بن گئے تھے. تو حامد میر تو سائنٹسٹ نہیں ہے. تو بہرحال ون کین ڈس ایگری ود ہم. میں تو نہیں, وہ قدیر خان کی بات سن کے میں تو نہیں مان گیا تھا. آپ کچھ اپنی بھی کریٹیکل تھنکنگ بندے کی ہونی چاہیے کہ یار وہ کون سا پروسیس اس نے کر لیا, ہائیڈروجن علیحدہ کر لی پانی سے, اور ہائیڈروجن جلا کے وہ پاور پیدا کر رہا ہے. اتنی سمجھ تو ہے نہیں, جب یہ بحث فضول کی ہے جی. اچھا سر, آرین انویژن کی پاکستان میں بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی اگر ہم باہر سے آئے ہیں تو ہندو بھی باہر سے آئے, اور مثال وہ دیتے ہیں جی آرین انویژن کی. اب انڈیا میں نے کافی سارے ایسی ڈسکشن سنی ہیں, تو دے سیریسلی کوسچن دی تھیوری آف آرین انویژن. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آرینز آئے تھے سینٹرل ایشیا سے آئے, تو سینٹرل ایشیا میں تو کوئی ہندو آرکیالوجی کے سائنس نہیں ملتے, کوئی روئنز نہیں ملتے, کوئی مندر نہیں ملتا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرگیومنٹ کو؟ میں تو مانتا ہوں جی, اور آج کل وہ رومیلا تھاپر اور عرفان حبیب کے بڑا خلاف ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ. میں تو رومیلا تھاپر کو بڑی ہسٹورین مانتا ہوں, اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ باہر سے آئے تھے. یہ انڈیا سینٹرک جو سوچ ہے نا کہ جی آریا یہاں کے ہی رہنے والے تھے اور یہاں سے پوری دنیا میں پھیل گئے, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ابھی ریسنٹلی کچھ بہت ساری سنسکرت میں انسکرپشنز ملی ہیں سینٹرل ایشیا میں, افغانستان میں, اور ان سے وہ بدقسمتی سے وہ آرٹیکل میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا اور مجھے دوبارہ ملا نہیں. میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا لیکن وہ کسی طرح کوئی ڈیلیٹ ہو گیا. یہ باہر سے ہی آئے تھے, اور یہ نہیں تھا کہ یہ اس وقت ایک فارمڈ مذہب تھا جس طرح سے آج ہے. یہ تو مطلب یہ یہاں پہنچے. دیکھیے جب یہ آئے آج سے 4,500 سال پہلے, تو سینٹرل ایشیا میں جو وولی میمت تھے, وہ ہاتھی کی نسل کے, وہ ایکسٹنکٹ ہوئے ہوئے 6-7 ہزار سال انہیں ہو گئے تھے. 10,000 BCE میں وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے. انہوں نے ہاتھی پہلے بار آ کے یہاں پہ دیکھا, اور انہوں نے گنیش بنائے, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے آ کے وہ پہلی بار بندر بھی یہاں پہ دیکھا, بندر بھی وہاں نہیں تھا, تو ہنومان بھی یہاں پہ آ کے انہوں نے بنایا. اور یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن کے ایک دیوتا کی تصویر ہے, یہ مارک کنویا کی جو کتاب ہے اینشنٹ سٹیز آف دا انڈس ویلی, اس کے کور کے اوپر ہے وہ دیوتا ایک موڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور ایک پیر اس نے اپنے نیچے رکھا ہوا ہے, دوسری ٹانگ شاید لٹک رہی ہے, یا چونکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے گرد پیپل کا پیڑ, اس کے پیچھے پیپل کا پیڑ ہے, اور یہ شیر چیتے اس کے گرد ہیں, شیو مہاراج ہیں وہ بالکل. تو اور وہ جو سیل ہے جس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے وہ 5,000 سال پرانی ہے. وہ
کے آنے سے پہلے کیا ہے، اس کے اوپر ماڈل کر کے انہوں نے شیو مہاراج کو بنایا. تو یہ سارا کچھ یہاں پہ آ کے ہوا. یہ اب انڈیا والے جو دیکھیں گے نا جی میرے پیچھے پی جانا انہیں گالاں کٹنیاں نے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ول ڈیوران نے جو لکھا ہے، اس کو ڈیورانٹ بھی کہتے ہیں لوگ، بہت بڑے اسکالر تھے، فلاسفر تھے، کہ انڈیا کی جو انویژن تھا، انڈیا کی جو کانکویسٹ تھی، اٹ از ون آف دا موسٹ بلڈی اسٹوریز ان ہیومن ہسٹری. تو ہمارے ہسٹورین اسکالرس تو نہیں مانتے. کون کون سے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے خاص طور پہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا؟ اور نالندہ یونیورسٹی کی کہا جاتا ہے کہ لائبریری تھی جس کو جلا دیا گیا. نالندہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جی. کیا جب ایک تو دیکھیے جب یہ وہ ول ڈیورانٹ، میں نے چونکہ فلسفہ نہیں پڑھا، میرے پاس ول ڈیورانٹ کی کتاب یہاں پہ پڑھی ہے، دا اسٹوری آف فلاسفی. اس میں تو یہ بات نہیں ہے، یہ کہیں اور نہیں ان اس کی میں نہیں، اس میں نہیں ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے آئی تھنک ہسٹری پہ. اسٹوری آف سیولائزیشن. ہاں اس جی میں ہوگی. اب جی وہ ڈیورانٹ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کے یہاں پہ آنے کی یا جو پہلے انویژنز ہوئی تھی وہ تو مسلمانوں کی. اچھا مسلمانوں نے جی رومیلا تھاپر تو نہیں اگری کرتی ہیں اس کے ساتھ، لیکن پھر وہی کہ جی رومیلا تھاپر کو اگر کوٹ کریں تو پھر وہ ہمارے یار دوست انڈیا میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ لو جی وہ تو ہسٹورین ہی نہیں ہے. لیکن بلڈی اس طرح سے تھا کہ قتل و غارت گری تو بہت ہوئی، جتنے بھی آئے. محمود غزنوی نے کی یہ وہ وانٹن کلنگ جو ہے وہ محمد بن قاسم نے نہیں شاید کی، اور اس نے کنورشن کے لیے اس طرح سے زور بھی نہیں لگایا کہ جیسے بعد میں یہ جو ترکوں نے کیا. ترکوں نے تو یہاں پہ بہت ہی الٹے غلط طریقے سے یہ نفرت کریٹ کرنے کے لیے کنورشن کی نا. محمد بن قاسم کے زمانے میں جو مسلمان ہوئے لوگ وہ زیادہ تر بدھسٹ سے، سندھ میجورٹی جو آبادی تھی وہ بدھسٹ تھی، اور جو بادشاہ تھے وہ برہمن تھے، پنڈت تھے. رائے چچ جو ہے یا اس کا بیٹا ڈاہر وہ برہمن تھے. تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نیا سسٹم آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پروہتوں سے برہمنوں سے اپنی جان چھڑاؤ اور مسلمان ہو جاؤ. بعد میں بہت ظلم کیا گیا اور تیمور نے مطلب کہ قتل عام کیا 20,000. اور یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں کو مارا، یہ اپنے تلمبے میں 20,000 مسلمان مار دیے اور بڑی بغلیں بجائیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں اسلام کی. دلی میں کیا کیا، لاہور میں کیا کیا. وہ تو ایک جانگلی آدمی تھا، اور صرف ضروری نہیں تھا کہ مسلمان ہی یہ قتل عام کر رہے تھے. چنگیز خان بھی تو اسلام آ جانے کے بعد ہی آیا نا 13ویں صدی میں، اس نے بھی یہاں پہ وہ کیا. اور سر نادر شاہ نے بھی تو بہت بڑا میسیکر کیا تھا نا. وہ بھی بہت بدذات آدمی تھا. اب پٹھان ناراض ہو جاتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ نادر شاہ پٹھان نہیں تھا، ترک تھا. وہ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسے بھی اپنا جد امجد بنایا ہوا ہے. وہ ایک ترک تھا. یہ ترک جو تھے نا جی یہ بہت بدذات لوگ تھے. یہ میں اس کنکلوژن پہ پہنچ گیا ہوں کہ انہوں نے بہت ظلم کیا جس میں تیمور بھی شامل ہے، یہ خلجی، یہ غوری، غزنوی اور یہ نادر شاہ. اچھا سر رومیلا تھاپر نے سومناتھ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ انگریزوں نے ساری ڈویژن کریٹ کرنے کے لیے سٹوری بنائی، یا کیا ہے ان کا نقطہ نظر؟ وہ ان کی ایک کتاب ہے سومناتھ، وہ خیر اب مجھے پڑھے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے بہت ریسرچ کے بعد بڑی کمال کی باتیں لکھی ہیں جو میری علم میں پہلے نہیں تھی. مثلا انہوں نے کہا کہ یہ سومناتھ اس نے آ کے لوٹا ضرور ہوگا غزنوی نے، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ سومناتھ پہلی بار لوٹ رہا تھا، یہ ایک امیر مندر تھا. اور کہتی ہیں کہ یہاں جب یہ راجپوت جو راجدھانیاں ہوتی تھیں اس میں اگر کسی ایک کی فصل فیل ہو گئی ہے نا اور کوئی دانے ختم ہو گئے ہیں تو وہ کہتے تھے یار فلانے کو لوٹ کے لے آؤ. تو وہ راجپوت ہی راجپوتوں کے ساتھ تھے، لوٹ مار پہلے سے ہی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی سومناتھ کا لٹنا، یہاں مندر عام طور پہ لٹا کرتے تھے اور اپنوں کے ہاتھوں ہی. لیکن انہوں نے ایک اور بھی بات بتائی ہے کہ 13ویں صدی کے اندر ایک وہ نام بھی دیا ہوا ہے لیکن وہ آف ہینڈ اب مجھے نام نہیں یاد، کہ وہ ایک مسلمان تاجر تھا جس کو ایک یہ سومناتھ کے مندر کے
مہاراج نے زمین دی مسجد بنانے کے لیے. مطلب یہ کوئی ایسی وہ ڈویژن نہیں تھی. اور وہ انہوں نے انسکرپشن بھی انہوں نے شاید وہ مسجد تو ڈھیر گئی ہے اب, لیکن وہ انسکرپشن ان کو مسجد کا نام جس پہ لکھا ہوا ہے اور کچھ ہے انسکرائبڈ, وہ اس کی تصویر بھی ہے کتاب کے اندر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہ ایسے ہی کوئی وہ نہیں تھی کہانی. اب سومناتھ کتنی بار محمود غزنوی نے لوٹا, یا 17 حملوں میں سے ایک ہی بار وہ سومناتھ پہنچا, پتہ نہیں. صحیح. لیکن ہم نے تو سر ہیرو بنا دیا نا اس کو. علامہ اقبال نے بھی ان پہ وہ شعر کہہ دیا, تو ہم نے تو دوسرے اینگل سے اس کو دیکھا نا. اچھا سر, محمد بن قاسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کا جو موقف تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ جو یہاں کے باشندے ہیں اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو پھر قتل کر دیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ان پہ بھی اہل کتاب والے جو ہے نا جو صورتحال ہے اہل کتاب سمجھا جائے, اور غالباً خلیفہ نے بھی اس سے ایگری کر لیا. سو دے ور ناٹ کلڈ. اور سر راجہ طاہر کو آج سندھ میں بہت سارے لوگ ہیں جو راجہ طاہر کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. باقی پاکستان میں تو محمد بن قاسم کو ہی ہیرو سمجھا جاتا ہے, راجہ طاہر کو نہیں سمجھا جاتا. تو راجہ طاہر کیسا آدمی تھا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہی ہیڈ میریڈ ہز اون سسٹر. از دیٹ ٹرو؟ وہ چچنامے میں یہ واقعہ ہے کہ اس نے بہن سے شادی کی, لیکن وہ ایک چونکہ نجومی نے کہا تھا کہ جو اس لڑکی سے شادی کرے گا تمہاری بہن سے, یہ راج سلطنت اس کے پاس جائے گی. تو اس نے ایک سیریمونیل سی شادی کر لی تھی, اس کی اپنی بیوی تھی, اس کی اولاد تھی راجہ طاہر کی, اور وہ اس کی بہن سے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک سیریمونیل چیز تھی. ہمارے یہاں اب آج کل نہیں ہوتا کہ وہ جائیداد نہ بانٹنی پڑے تو لڑکی کی شادی قرآن سے کرا دو. تسی سنے ہو نا؟ جی جی, سندھ میں تو کافی ہے یہ. سندھ میں. اچھا, سندھیوں کا ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ ہم پنجابیوں سے اس معاملے میں بہتر ہیں, وہ اپنے پرکھوں کو سراہتے ہیں, ان کو مانتے ہیں کہ وہ کچھ تھے. ہم نے تو کسی کو ماننا ہی نہیں ہے نا جی. ہم نے تو اگر راجہ پوروا نے الیگزینڈر کے خلاف جنگ کی, 11 سال الیگزینڈر کی کیمپین تھی, جتنی تعریف راجہ پوروا کی آپ کو 2 صفحوں میں ملتی ہے وہ پوری کتاب میں کہیں آپ کو کسی بادشاہ کی نہیں ملتی. لیکن وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہندو سی, ہر جس سے پوچھو وہ تو ہندو سی. تو آج بھی سر بہت سارے پاکستانی اپنے بچوں کا نام سکندر تو رکھ لیں گے لیکن پورس نہیں رکھتے. ہاں, اور کیوں وہ تو مسلمان سی کہ اسی وہ نہ رکھیے, یہ آرگیومنٹ میں سن چکا ہوں. تو سکندر کیا مسلمان تھا؟ اس کو تو کر لیا نا جی ہم نے, مرنے کے بعد, بعد از موت, جیسے نشان حیدر آپ کو بعد از موت ملتا ہے نا, وہ اس کو بھی ہم نے بعد از موت پوسٹھیومسلی ہم نے الیگزینڈر کو بھی مسلمان کر لیا. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ ڈیپلی فلاڈ ہے, اس میں بہت بڑا نقص ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ سکلز نہیں پڑھائی جاتی. تو کیا آپ کے خیال میں کیا پڑھایا جانا چاہیے اور کس لیول پہ پڑھایا جانا چاہیے کریٹیکل تھنکنگ سکلز؟ سر کریٹیکل تھنکنگ آپ بچپن سے دماغ کو تیار کریں گے. پہلے تو دماغ کو تیار کریں نا, وہ سوچنا شروع کرے, اور پھر ہی کریٹیکلی سوچنا شروع کرے گا نا. تو آپ اگر بچپن سے ہی نہیں تیار کر رہے کسی ذہن کو سوچنے کے لیے, تو پھر کریٹیکل تھنکنگ آپ نہیں کر سکتے. شروع سے کرنا پڑے گا آپ کو, اور وہ آئیڈیالوجی سے نکل کے. آپ آئیڈیالوجی کو جو آپ نے اتنا جبہہ کوٹ کے ڈالا ہوا ہے نا, وہ آپ ذرا جبہہ اپنا ڈھیلا کریں, اور آپ کریٹیکلی سوچنے کی صلاحیت آپ پہلے اپنے اندر پیدا کریں اور پھر بچوں کو دیں, تو وہ سیکھنا شروع کریں گے. لیکن 10ویں 11ویں میں آ کے بچوں کو آپ کو باقاعدہ وہ اتنے ریسیپٹیو ہوں کہ وہ کچھ بھی بات سن سکیں اور ان کو کوئی دھچکا نہ لگے. مطلب یہ ضیاء کے یہ پوسٹ ضیاء ایک مصیبت ہم نے اپنے آپ کو ڈالی ہے. ہم جب بچے تھے 10ویں 11ویں میں, ہمیں اگر کوئی بات کہتا تھا تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ضرور تھے, خواہ وہ ہماری ہسٹری, ہمارے زمانے میں بھی ہسٹری تو آئیڈیولوجیکلی الائنڈ تھی نا. تو اب
اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے تھے، اگر ہمیں کوئی کچھ دین کے بارے میں سمجھاتا تھا ہم اس کے بارے میں بھی سوچتے تھے. اب وہ نہیں ہے. اب آپ کو ایک آلٹرنیٹ ویو جو ہے نا اس کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں. بچپن سے ہی آپ کو آپ کی کھوپڑی بند کر دی جاتی ہے. اچھا سر، اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے پروفیسر طارق رحمان کا انٹرویو کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 1965 سے پہلے ہماری ٹیکسٹ بکس جو تھیں وہ اتنی خراب نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں کافی انکلوسیو چیزیں تھیں. مثلا اشوکا کے بارے میں لیسن ہوتا تھا اور گاندھی جی کے بارے میں لیسن ہوتا تھا. تو یہ پھر 65 میں کیا ہوا ایسا کہ ہم نے بالکل بند کر دیے ساری کھڑکیاں، سارے دروازے؟ 60 طارق کی بڑی گہری ریسرچ ہے جی، بڑا زبردست جی اسکالر ہے وہ. جی شاید میں سمجھتا تھا تھوڑا بعد ہوا ہے، جی لیکن اگر وہ 65 کا طارق رحمان نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے 65 میں ہو گیا ہو. لیکن بالکل صحیح بات ہے. ہم نے اپنی ہسٹری کی 7ویں کی کتاب میں اشوک کا کے بارے میں اور یہ سارا کچھ گاندھی کے بارے میں بہت کچھ ہم نے پڑھا ہوا تھا. یہ اگر 65 میں ہوا ہے تو وہ تو جنگ کا کوئی اثر ہوا ہوگا. ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی یہاں پہ، اور وہ کتنا کچھ سوچنے کی صلاحیت رکھتا تھا ایوب خان. یہ تو ہمیں پتہ اب چلتا ہے نا کہ وہ بھی ایک عام سا آدمی تھا. تو وہ جو اس نے کہہ دیا کہ ری الائن کرو جی اس کو، کتاب نالج جو آپ دے رہے ہیں بچوں کو، تو وہ ری الائنمنٹ ہوگی. لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ تھا کہ یہ بھٹو کے وہ اسلامک ریپبلک اس کو بنانے، اور پھر ضیاء کے بعد تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. اچھا سر، ہمارے ہاں 65 کی جنگ کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے، اور کسی جنگ کو اتنا گلوریفائی نہیں کیا جاتا جتنا اس کو کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایوب خان کی جو کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، آٹو بایوگرافی، جی وہ 1967 میں آئی، لیکن اس میں ایک لفظ نہیں ہے 65 کی جنگ کے بارے میں. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ بس وہ جو جسے ڈیفننگ سائلنس کہتے ہیں نا، وہی بہت کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. کہ مطلب کام تو پنگا تو ہم نے خود ہی لیا، اور پھر مطلب پھر ہم روتے پیٹتے چین اور امریکہ کی مدد مانگنا شروع ہو گئے. وہ ہمارے میں تپڑ نہیں تھی نا وہ جنگ لڑنے کی. یہ فقیر ایجاد الدین کی کتاب میں ہے، یا پتہ نہیں خالد احمد صاحب نے یہ مجھے بات بتائی تھی کہ چوئن لائی ہوتے تھے ان کے فارن منسٹر. انہیں جب کہا گیا نا کہ جی وہ ہم لمیٹڈ جنگ کے بعد آپ سے کہیں گے کہ وہ کرا دیں صلح، تو وہ بڑے حیران ہوئے. چینیوں کے دماغ اور طرح چلتے ہیں کہ ہیں لمیٹڈ جنگ، 15-20 دن کی جنگ، یہ بھی کچھ ہوتا ہے. تو ہم تو سوچ کے یہ ہم نے پنگا لیا تھا. اب چون لائی پروبیبلی پرائم منسٹر تھے. پرائم منسٹر، فارن جی منسٹر نہیں، پرائم منسٹر. جی جی جی. سو اینی کنکلوڈنگ تھاٹ سر، کیسے بہتری ہم لا سکتے ہیں، کیا کریں؟ 2-3 چیزیں. سر سب سے پہلے تو ہمیں نا اپنی جو یہ سیکیورٹی پیراڈائم ہے نا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو صلح، کسی ایک طرف تو ہمیں صلح کرنے کی ضرورت ہے. چائنیز بھی اب مطلب ہم سے، اب کل کے پرسوں جو بم پھٹا دیا سیال ادھر کراچی میں، اس کے بعد وہ بھی ہمیں اب لیکچر دے رہے ہیں کہ بھائی بندے دے پتر بنو، ایک ہی کر رہے ہو. ہم کہیں ایک طرف صلح کرنے کی کوشش تو شروع کریں تاکہ ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے تعلیم بہتر کر سکیں. جب تک کہ تعلیم بہتر نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا سر. صحیح. تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب. I really enjoyed the conversation. Thank you, sir.